سنیت کی پہچان بھی ہے. اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سائے زندگی ہمارے اوپر ہمیشہ قائم اور دائم رہے. آمین. جس نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اپنے علماء، اپنے پیشوا، اپنے رہنما، اپنے پیرانے نظام کی باتوں کو میرے دوستو توجہ سے سماعت نہیں فرماتے، اور اگر سماعت فرماتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ میں دعوے سے کہتا ہوں مسلمان کا بچہ دنیا میں رہتا ضرور مگر کام وہ کرتا جس سے اس کی دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی. رئیس المحققین سلطان الواعظین سید المفسرین امام الحمام محمد مدنی اشرفی کی چھوچنی علیہ مدد العالی آپ فرماتے دیکھو زندگی کیا ہے. ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو یہاں کی تیاری کرتے ہیں. ہم نے اسی کو سب سمجھ لیا. ہم یہاں کا تو مکان عالیشان بنا لیتے ہیں. یہاں کی تکلیف کے لیے میرے دوستو ہم کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم اس تکلیف سے میرے دوستو ساودھان رہتے ہیں، اس کے بچاؤ کے سارے بندوبست کر لیتے ہیں. مگر جو تکلیف آخرت کی ہے، جو تکلیف مرنے کے بعد کی ہے، جو تکلیف قبر کی ہے، جو تکلیف حشر کی ہے، جو تکلیف قیامت کے دن کی ہے، ہمارا بھائی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا. رئیس المحققین کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے لوگ، ہمارے گھر والے گھر میں دیا چلاتے. کیا چلاتے تھے؟ جس کو آپ اپنی بھاشا میں کھڑیا کہتے ہیں. کھڑیا ہے کیروسین کا ہوتا، تیل کا ہوتا. ایک میرے دوستو ڈبہ ہوتا جس میں تیل ڈال دیا جاتا، اور ایک کپڑے کی یا روئی کی ریویٹ ہوتی جس کو ڈبا دیا جاتا، اور میرے دوست اس کو جلایا جاتا جس کو ہم اپنی بھاشا میں دیا کہتے ہیں، چراغ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. رئیس المحققین محمد مدنی اشرفی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہمارے گھر میں دیا جلتا تھا. جب لائٹ وغیرہ کا بندوبست نہیں تھا، کولا کا زمانہ نہیں تھا، تو ہم دیے جلا کر اپنے گھر کو روشن کرتے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہ دیا جلتا تھا نا تو اجالا اوپر کرتا تھا. جب ہمارے گھر میں ہم دیا جلاتے تھے تو روشنی اوپر ہوتی تھی، اجالا اوپر ہوتا تھا، اندھیرا نیچے ہوتا. پہلے زمانے کا جو چراغ جلتا تھا جب وہ جلتا تھا تو روشنی دیتا تھا، مگر روشنی کہاں دیتا تھا؟ چھت کو روشن کرتا تھا، اوپر کو روشن کرتا تھا، اور اس کے نیچے اندھیرا رہتا. پھر ترقی ہوئی، سائنس نے میرے دوستوں ترقی کی میرے دوستوں، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اب وہ بلب آ گئے جو اوپر لٹک رہے اور وہ جلائے جاتے، جو روشنی بھی زیادہ دیتے، چمک بھی زیادہ دیتے، اجالا بھی زیادہ دیتے. مگر فرق کیا ہے؟ پہلے کا دیا جلتا تھا، اندھیرا نیچے رہتا تھا، روشنی اوپر دیتا تھا، اور آج کا جو چراغ جلتا ہے روشنی نیچے دیتا ہے، اندھیرا اوپر دیتا ہے. ہم نے ہزاروں چراغ دیکھے، ہزاروں دیے جلائے، کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. مگر واقعی جو اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر لیتا ہے، جو اپنے دل میں خدا کے خوف کا خزینہ بساتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو یاد نہیں کرتا ہے. اگر وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے تبھی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش. رئیس المحققین نے اس چراغ کو دیکھ کر ہمارے لوگوں کو ایک راہ دی، ایک میرے دوستوں راہ بتائی، ہم کو ایک بات سمجھائی کہ پہلے کا چراغ دین کو چلاتے تھے، اندھیرا نیچے ہوتا تھا، اجالا اوپر ہوتا تھا. میرے دوست اس لیے تو لوگوں نے کہوت بھی بنا ڈالی، چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا. یہ پہلے کا چراغ جب دیا جلتا نیچے اندھیرا رہتا تھا، اس کے آجو باجو اس کے بالکل نیچے اندھیرا مگر اوپر روشنی ہوتی. اور آج کا بلب جلتا ہے تو اس کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، اوپر اندھیرا، نیچے اجالا ہوتا ہے. محمد مدنی اشرفی فرماتے ہیں
پہلے کا چراغ ہمیں یہ سمجھاتا تھا، پہلے کا چراغ ہمیں یہ سبق دیتا تھا، پہلے کا چراغ ہمیں یہ درس دیتا تھا کہ اے انسان، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ بھلے اندھیرے میں رہے، یہ بھلے تکلیف میں رہے، یہ بھلے پریشانیوں میں رہے، یہ بھلے مصیبت میں رہے، یہاں کی فکر مت کر، اوپر کو روشن کر، آخرت کو روشن کر، عبادت کر کے وہاں کو روشن کر، نماز پڑھ کے وہاں کو روشن کر، بندگی کر کے وہاں کو روشن کر، اللہ کا ذکر کر کے وہاں کو روشن کر۔ یہاں بھلے اندھیرا ہے، اس کی فکر مت کر، آخرت کو روشن کر، آخرت کو روشن کر۔ اور آج کا چراغ ہمیں سمجھاتا ہے مرنے کے بعد کس نے دیکھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہاں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔